الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آج ہمارا ٹاپک ایثار کے بارے میں ہے اور قرآن مبارک میں مختلف مقامات پہ ایثار کی بڑی مدح سرائی کی گئی۔ ایثار کا مختصر معنی یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر، اپنے مال میں، اپنے مختلف ان جہات میں جہاں انسان دوسروں کو ترجیح دے سکتا ہے ان کو پریفرنس دینے کو ایثار کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ایثار کرتے ہیں حالانکہ وہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان مبارک میں آئی کہ جب آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کھانے کی شدید ضرورت تھی، اس کے باوجود آپ نے بعض بھوکوں کو، بعض محتاجین کو وہ چیز دے دی اور اپنی ذات کے اوپر ایثار کیا، اور جب آپ گھر تشریف لائے تو سیدہ کے پاس جنت سے کھانا آ چکا تھا۔ لہذا جب انسان ایسے اعلیٰ اخلاق کو اپنا لیتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم ایسے انسان کو دنیا میں بھی عزت اور شرف عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو جزا عطا کرتا ہے۔ لیکن انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ہم تم سے جزا اور شکریہ کے طالب نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ انسان کی نگاہ میں ایسی ہی غایت، ایسی ہی غرض رہے جس سے فقط اللہ کی مرضی مقصود ہو۔ ایثار کی روایات میں بہت زیادہ مدح سرائی کی گئی ہے۔ ایک روایت جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 121 کے اوپر موجود ہے، فرمایا الایثار زینت الزہد، کہ ایثار جو ہے وہ زہد کی زینت ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، کہ علی کے ذکر سے مجالس کو زینت دو، یعنی مجالس کو زینت جو نصیب ہوتی ہے وہ علی کے ذکر سے ہے۔ اسی طرح زہد کی زینت ایثار ہے۔ زہد یہ ہے، انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ کسی مستقل ٹاپک میں ہم بات کریں گے، لیکن زہد کی مختصر طور پہ اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو انسان آخرت کو دیکھتے ہوئے دنیا کی محبت کو اگر دل سے نکال دے تو یہ زہد ہے، لیکن اس کی زینت یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اسی طرح کتاب غرر الحکم میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے روایت ہے الایثار اعلی الایمان، کہ ایمان کا اعلیٰ ترین، بلند ترین مرتبہ ایثار ہے، کہ جب انسان کو اللہ کے اوپر ایمان ہے کہ وہ دنیا میں بھی جزا دے گا، آخرت میں بھی 10 گنا بڑھا کے دے گا اور خدا کا قرب نصیب ہوگا، تو یقیناً ایسا انسان ایثار کو انجام دیتا ہے، دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر مقدم کرتا ہے۔ ایثار کی بہت ساری روایات میں اگر ہم ان روایات کا ملاحظہ کریں تو اسی کتاب غرر الحکم میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے عامل سائر الناس بالانصاف و عامل المومنین بالایثار، کہ تمام لوگوں کے ساتھ اگر تم کوئی معاملہ کر رہے ہو، زندگی گزارے تو انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، لیکن اگر مومنین کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، مومنین کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ ایثار کے طرز زندگی کے اوپر زندگی گزارو، کہ ایثار کرو۔ اگر انسان ان چیزوں کو دیکھ لے کہ اگر معاشرے میں ایثار کا پہلو عام ہو جائے، ہر بندہ ایثار کے پہلو کو سمجھ لے، دنیا و آخرت میں اس کے اثرات اور ثمرات کو سمجھ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایک معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی، ایک صالح معاشرہ، ایک خوبصورت سوسائٹی، ایک ایسی سوسائٹی جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والی سوسائٹی معاشرے میں وجود آ جائے گی، اور یہی معاشرہ جنت کا سما پیش کرے گا۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے ایک اور مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ بالایثار یستحق اسم الکرام، کہ جب انسان ایثار کرتا ہے تو کرما والا، کریموں والا نام ایثار کرنے والے کے اوپر صادق آ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان دنیا کے فضائل کو سمیٹنا چاہتا ہے، آخرت کے فضائل کو سمیٹنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایثار کو اپنائے۔ لیکن ایک اور سلسلہ بھی ہے کہ اگر انسان بعض ایسے موارد ہوتے ہیں کہ اگر اس مورد پہ ایثار کو اپنا لیتا ہے تو ممکن ہے دوسرا شخص اسی نعمت کو جو ایثار کے طور پہ اسے عطا ہوئی ہے، اسی نعمت کو خدا کی معصیت میں استعمال کرے، تو ایسے مورد پہ ایثار کرنا جائز نہیں ہے۔ یا وہ بندہ جو ہے اگر اس کے ساتھ ایثار کیا جائے تو خدا کی نافرمانیوں میں ایسا شخص اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی ایثار جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ عناوین ثانوی ہے۔ خدا ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایثار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی اس کے پازیٹیو نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی انسان جیسے کہ بعض روایت میں خدا کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔